اچھا، یہاں پر ہم بندر سے ایک سبق سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس نے نا چیئر کے ساتھ اس کو باندھا تھا، اب اس نے بال کھا لیے ہیں کافی سارے، گھوم گھوم کے خود کو نا بیچ میں پھنسا لیا ہے۔ اب اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہے یہاں سے نا نکلنے کی، کھلا ہونے کی، آزاد ہونے کی۔ کبھی چیئر کو اٹھا کے ایک طرف کرتا ہے، کبھی سٹول کو دوسری طرف کرتا ہے، اور جس چکر پہ پہلے گھوما ہے نا اسی پہ اس نے گھوم گھوم کے خود کو اپنے آپ کو نا اس میں پھنسا لیا ہوا ہے۔ اس کی رسی جو ہے نا اس نے بال کھا لیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، رسی ادھر بندھی ہوئی ہے، اب یہ ادھر چڑھ کے گھوم گھوم کے کرتے کرتے نا کافی زیادہ مضبوطی سے یہ باندھ گیا ہے۔ اب یہ حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا کروں، اس کو نا سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی حال زندگی میں انسانوں کا ہوتا ہے کہ اصل مسئلے کی کیا جڑ ہے ان کو وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، دور وہ پورا لگا رہے ہوتے، غور کریں تو پھر جا کے سمجھ آئے کہ کیا غلطی کی ہے اور کہاں سے جا کے وہ رسی الجھی ہے، زندگی کی رسی، مقدر کی رسی، جہاں سے اس رسی کو کھولنا ہے۔ یہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، عام انسان کو۔ جو ذرا زیادہ تیز انسان ہوتا ہے وہ الجھاؤ کو پکڑتا ہے کہ کہاں پہ الجھاؤ ہے۔ اسی طرح سے جب کامیابی نہیں مل رہی ہوتی تو انسان ایک ہی کام کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی غلطی کو بار بار رپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بار بار محنت کر رہا ہے، لیکن وہ محنت اس کے مسئلے کو اور زیادہ الجھاتی ہے۔ رانگ ڈائریکشن میں محنت جو ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ مسئلے کو الجھاتی ہے، اس کو اور زیادہ اس کی رسی کو ٹائٹ کر رہی ہوتی ہے، اور زیادہ اس کو مصیبت میں پھنسا رہی ہوتی ہے۔ اور جب اس سے نہیں نکلتی رسی تو پھر اب انسان ہے، میں ہوں، مجھے ساری سمجھ ہے کہ یہ کہاں سے پھنسا ہوا ہے، کیسے اس کو باہر نکالنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو، قدرت کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے پھنسا ہوا ہے، اس کی رسی کہاں سے جو ہے ڈھیلی کرنی ہے، پھر اس کا جو ہے الجھاؤ جو ہے وہ بل جو ہے رسی کے نکلنے ہیں۔ تو پھر جب قدرت کو رحم آ جاتا ہے تو پھر وہ رسی کو پیچھے سے بل وغیرہ رسی کھولتی ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا کرتی ہے، اس کے بل نکال دیتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ زندگی میں پھر دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے۔ اب میں نے جب بھی اس کو کھولنا ہے نا، آزاد کرنا ہے، اس نے پھر کبھی ادھر کبھی ادھر چھلانگیں لگا کر کرا کے پھر کسی نہ کسی چیز میں پھنس جانا ہے۔ تو جو انسان مسائل کو سمجھتے ہیں، ایسی چیزوں میں نہیں الجھتے، تو وہ ذرا آزادی گھومتے رہتے ہیں، اور جو ایسی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں وہ پھر پھنس جاتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، کسی زیادہ سمجھدار انسان کی مدد، یا اس انسان کی جو کہ اس سے کئی گنا زیادہ مسائل کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کی سوچ سمجھ زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ پھر اس کو وہاں سے اس الجھاؤ سے نکالتی ہے۔ اس لیے پھر انسان مشورے وغیرہ کرتا ہے کہ میں اس مصیبت سے، اس عذاب سے، اس الجھاؤ سے، اس الجھن سے کیسے باہر نکلوں۔ تو جناب، اگر آپ بھی کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اگر آپ نیکسٹ کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، تو یہ آبزرو کرتے رہیں کہ آپ کا الجھاؤ کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے آپ کی رسی تنگ ہو رہی ہے۔ اس چیز کو بار بار رپیٹ نہ کریں، اور اس الجھاؤ کو نکلنے کے لیے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں کسی سے، زیادہ سمجھدار انسان سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ غور سے سوچیں کہ کہاں سے رسی پھنسی ہوئی ہے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، جو آپ کی زندگی کو الجھائی جا رہی ہے، آپ کو پریشان کیے جا رہی ہے۔ تو یہ اس سے سبق تھا۔ باقی ہمارے زو کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے بچے نکالنے کے لیے۔ مسائل، مصیبتیں ان کے اوپر بھی آتی ہیں، بلی کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اور یہ بھی پھر مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر مسائل کے بعد پھر دوبارہ آزادانہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ آج بلیاں کافی کھلی ہوئی ہیں، آزاد چھوڑی ہوئی ہیں، ڈاگ کو اندر بند کیا ہوا ہے بڑی دیر کے بعد 2 3 4 اور 5 چلیں جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو۔